عزیزان گرامی، سورت المنافقون کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی پر آپ سے میری گفتگو رہے گی۔ ارشاد خداوندی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، وَالرَّسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پر تبصرہ نہ کروں تو پھر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ عجیب آیت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن یہ بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے فرمایا یہ بات منافقین کو سمجھ میں نہیں آتی۔ 1400 برس گزر گئے اور آج تک منافقین کو رسول سمجھ میں نہیں آیا۔ 1400 برس گزر گئے اور منافقین کو رسول سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان محترم، مجھے چند آیتیں پڑھنے دے تاکہ جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے جو آیتوں پر مشتمل ہے، ایک عرض کر دوں کہ حضور اکرم کے بعد، اور یہ تاریخی جملہ ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں، حضور اکرم کے بعد سب سے پہلے جو سیاست چلی گئی وہ یہی تھی کہ قرآن پڑھو، اس کا مقصد نہ پوچھو۔ بڑا جملہ میں نے کہا، یعنی حضور اکرم کے بعد یہی سیاست چلی کہ صرف قرآن پڑھے، صرف قرآن پڑھے، خبر میں یہی مدد کرے گا، یہی سی سنا میں تمہاری مدد کرے گا، بس اس کا مقصد نہ پوچھے، اس کی معنی نہ پوچھے، اس کا مفہوم نہ پوچھے۔ اور اللہ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا، میرے حبیب یہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، مجھے جھوٹا کہتے ہیں، کیوں؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، ان کا قرآن کے علم پر احاطہ نہیں۔ کیوں جھوٹا کہتے ہیں مجھے اور آپ کو؟ اسی لیے کہ ان کا قرآن کے علم پر احاطہ نہیں، ان کا قرآن کے علم پر اقتدار نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ تَأْوِيلُهُ، اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تعویل کا پتہ نہیں، تعویل کا پتہ نہیں۔ گھبرانے نہیں۔ تعویل کی معنی کیا ہے؟ تعویل معنی معنی، مفہوم، مقصد۔ ایک ہوتی ہے تنزیل، دوسری تعویل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تعویل، تنزیل تو پڑھتے ہیں، تنزیل کی قرأت تو کرتے ہیں، لیکن ان کو تعویل نہیں آتی، اور جب تک تعویل نہیں آئے گی نہ ان کو میں سمجھ میں آؤں گا نہ تو رسول سمجھ میں آئے گا۔ بڑا جملہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے اور رسول کو اسی لیے جھوٹا کہتے ہیں کہ ان کا قرآن کے علم پر اقتدار نہیں۔ پھر سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ہل ینظرون الا تاویلہ، کیا تمہیں انتظار ہے تعویل کا؟ تمہیں معنی کا انتظار ہے، مقصد کا انتظار ہے؟ یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب قیامت میں یہ تعویل ظاہر ہوگی تو جو پہلے میرے حاجیوں کو جھوٹا کہتے تھے آج کہیں گے کہ سچے ہیں۔ میں سمجھا شاید نہ سکا۔
یعنی اللہ نے فرمایا کہ پہلے جو میرے رسولوں کو میرے حاجیوں کو جھوٹا کہتے تھے، جب قیامت میں تعویل ظاہر ہوگی تو اس وقت کہیں گے کہ یہ سچے ہیں، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اور اس وقت کہیں گے کہ ہے کوئی ہادی جو ہماری شفاعت کرے، ہے کوئی ہادی جو ہماری شفاعت کرے۔ ارے یہ پہلے شفاعت کا انکار کیوں کرتے تھے، پہلے ہادیوں کا انکار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو تنزیل آتی تھی، تعویل نہیں۔ معلوم آج بھی جو محمد آل محمد کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں ان کو تنزیل قرأت تو کرتے ہیں، قرأت کا مقابلہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کو معنی کا پتہ نہیں، ان کو مقصد کا پتہ نہیں تو قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے تمام مسلمان بھائیوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا اپنی کتابوں میں کہ رسول نے فرمایا انا اقاتل علی تنزیل القرآن ویا علی انت تقاتل علی تاویلہ، علی میں تنزیل قرآن پر لڑوں گا اور آپ تاویل قرآن پر۔ خبر آگے شاید میرے دوستوں پہلے میرے موضوع کو سمجھو کہ رسول میرے اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، مومنین کے لیے عزت، لیکن یہ منافقوں کو پتہ نہیں، لیکن یہ منافقوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اللہ نے یہ رسول نے یہاں کہا کہ میں تنزیل قرآن پر لڑوں گا، علی لڑے گا تعویل قرآن پر، تعویل قرآن پر، معنی پر، مقصد پر، معنی پر، مقصد پر۔ آج دنیا مجھے یہ بتائے کہ جو بدر میں رسول سے لڑے تھے حالانکہ تنزیل ہے جسم، تعویل ہے روح، تنزیل ہے جسم، تعویل ہے روح۔ ارے کوئی لفظ ہو اس کے معنی کا پتہ نہیں تو انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ لفظ جو ہے وہ جسم ہے، معنی اس کی روح ہے۔ تو رسول لڑا جسم پر، علی لڑے روح پر، رسول لڑے جسم قرآن پر، علی لڑے روح قرآن پر۔ آج ہے کوئی مسلمان، ارے میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں رسول کی بات کر رہا ہوں، ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ جو بدر میں رسول سے لڑے وہ مسلمان، جو احد میں رسول سے لڑے وہ مسلمان، جو خیبر میں رسول سے لڑے وہ مسلمان، کہیں گے کافر ہے؟ ارے افسوس کی بات ہے جو جسم پر رسول سے لڑے وہ تو کافر ہے، اور جو روح پر علی کو لڑے وہ علی۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ نوجوانوں قرآن پر ایک آیت دیکھی، بس ایک آیت دیکھی اور کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، تو بھائی اور قرآن جو ہے اس پر نظر نہیں پڑی، ایک ہی آیت پر نظر پڑی، پورا قرآن ہے، تمہیں معنی کا پتہ نہیں، مقصد کا پتہ نہیں، تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے شیعہ فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے۔ بھائی آئیے، ہماری نہ کسی سے ذاتی عداوت ہے اور نہ کسی سے ہم ذاتی طرح محبت کرتے ہیں۔ بھائی قرآن نے ایک لمبی فہرست کی ہے کہ ان کو مانو، ان کو نہ مانو، توجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یا صحابی کو نہیں مانتے، بھائی یہ غلط بات ہے۔ آؤ میں جو 20 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، جو 20 آیت، اور آج کی تقریر انشاءاللہ 7 آیت پر مشتمل ہے، جو پڑھنی بھی مجھے 1 گھنٹے میں، گھبرا تو نہیں ہے؟ قبلہ اللہ نے ایک لمبی فہرست دی قرآن میں کہ ان کو نہ مانو۔ جو بھی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، خود پرستوں کو نہ مانو،
وہ ترکی کو نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو. سورت دہر میں ارشاد ہوا ولا تطع آسمنا کا پورا. گنہگار کو نہ مانو، کافر کی اطاعت نہ کرو. سورت احزاب میں ارشاد ہوا ولا تطع الکافرین والمنافقین. کافروں کی اطاعت مت کرو، منافقین کی اطاعت مت کرو. اور سورت جاثیہ میں ارشاد ہوا ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. جاہلوں کو نہ مانو، جاہلوں کو نہ مانو، جاہلوں کو نہ مانو. سورت کاف میں ارشاد ہوا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ان کی اطاعت نہ کرنا جن کا قلب ایک لمحے کے لیے میرے ذکر سے خالی. میں نے بڑی بات کہا دی میرے دوستوں، اسی سے زیادہ کھل کر میں بات نہیں کرتا. اگر عبدالحکیم کھل کر بات کرے تو ان میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے. اللہ نے فرمایا جن کا ایک لمحے کے لیے قلب میرے ذکر سے خالی ہے ان کو نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو. سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. ان کو نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. ان کو نہ ماننا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. ان کو نہ ماننا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. ان کو نہ ماننا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو. سورۃ الشعراء میں ارشاد ہوا ولا تطیعوا امر المسرفین. ان کو نہ ماننا جو میرے دین میں تغیر کرے. ایسے نہیں جس طرح پنجاب والے نعرے لگاتے ہیں ایسے نعرے لگا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ولا تطیعوا امر المسرفین. ان کو نہ ماننا جو میرے دین میں اسراف کرتے ہیں، تغیر کرتے ہیں. سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے عقیدے کو نہ ماننا، شیطان کو نہیں. عجیب لگتا ہے. میں نے کیا سارا پڑھا لکھا مجموعہ ہے، مجھے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. شیطان کے عقیدے کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے عقیدے کی اتباع نہ کرنا. آئیے سورۃ قلم میں ارشاد ہوا فلا تطع المکذبین. ان کی اطاعت نہ کرنا جنہوں نے پہلے رسول کو جھوٹا کہا ہو. ابھی اسی سے زیادہ میں کیا کہوں میرے دوستوں نوجوانوں جو میرے قریب بیٹھے ہو، وہ جھٹلانے والے جنہوں نے پہلے رسول کو جھٹلایا ہے ان کی اطاعت نہ کرنا. فَتُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم ہو، کچھ ہم نرم ہو، کچھ آپ باتیں چھوڑیں، کچھ ہم چھوڑیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ارے مشرکین کا کیا مطالبہ تھا رسول سے؟ کچھ آپ چھوڑے، کچھ ہم چھوڑے، کچھ ہم دیتے ہیں، کچھ آپ دے. گو اور ٹیک پر مذہب چلے. اللہ نے کہا مذہب اور اسلام نام گو اور ٹیک کا نہیں. آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور ریلیجن کا منسٹر عبدالستار نیازی کہتا ہے کہ عبدالحکیم آؤ مل کر بات کریں. ہمارے کتابوں میں بھی ہے، تمہارے کتابوں میں بھی ہے. کچھ تم کتابوں سے نکال دو، کچھ ہم نکالتے ہیں. ارے یہ بات تو وہی ہے جو مشرکین رسول نے کہی. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میری؟ آ رہی ہے بات میری سمجھ میں؟ ہاں، ان کو نہ ماننا جنہوں نے رسول کو جھٹلایا ہو،
جو کہتے ہیں کہ کچھ آپ گیو اور ٹیک ان کی اطاعت نہ کرنا، بلا تجھ کل اللہ تم مہینے جو جھوٹے قسم کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، جو ہر بات میں پست ہے دلیل ہے ان کی اطاعت نہ کرنا، چاہے نصب میں پست ہو چاہے علم میں پست ہو ان کی اطاعت نہ کرنا، ہم آجو مشاعر بالامین جو رسول سے عیب نکالے ان کی اطاعت نہ کرنا، جو رسول کے خلاف چغلی لگائیں ان کی اطاعت نہ کرنا، دلیل کی اطاعت نہ کرنا، بخیل کی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر معتد اثیم جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو دین میں تجاوز کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، اثیم گنہگار کی اطاعت نہ کرنا، اس ظلم بعد ذالک زنیم اور ظالم کی اطاعت نہ کرنا، فاسق کی اطاعت نہ کرنا، زنیم کی اطاعت نہ کرنا، جس کے باب اور نکاح کا پتہ نہ ہو۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں ارے میں کیا کہوں، پہلے تو اللہ کو کہو، جو قادر مطلق ہے اس نے چکا اس کی اطاعت نہ کرو، جس کے نہ نکاح کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، نہ نکاح کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ اب گناہ کہتی ہے کہ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، ارے میں نے اتنی 24 آیتیں پڑھی، اللہ نے کہا بت پرست کو نہ ماننا، کافر کو نہ ماننا، گنہگار کو نہ ماننا، منافق کو نہ ماننا، جاہل کو نہ ماننا، جس کا قلب ایک لمحے کے لیے میرے ذکر سے خالی رہے اس کو نہ ماننا، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہو اس کو نہ ماننا، جو دین میں تغیر کرے اصراف کرے اس کو نہ ماننا، شیطان کے عقیدے کو نہ ماننا، جو رسول کو جھٹلائے ان کو نہ ماننا، جو کہے کچھ دے کچھ دو اس کو نہ ماننا، ارے جو جھوٹا قسم کھائے اس کو نہ ماننا، ذلیل کو نہ ماننا، کمینے کو نہ ماننا، ہاں چغل خور کو نہ ماننا، عیب جو کو نہ ماننا، بخیل کو نہ ماننا، جو خیر سے روکے اس کو نہ ماننا، جو دین میں تجاوز کرے اس کو نہ ماننا، اثیم کو نہ ماننا، ظالم کو نہ ماننا، اور اس کو نہ ماننا جس کے نسب کا کوئی نہ چلے۔ اب مسلمان آؤ سپریم کورٹ میں چلتے ہیں، بتاؤ کوئی ایک صحابی دکھاؤ جس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو۔ سمجھے آئی بات؟ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن معصوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور بات کرنا ایک آیت پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں تھا آیت سے، ارے تعویل آتی تو پتا چلتا، مانا آتی تو پتا چلتا، گھبرا تو نہیں ہے، سمجھ بڑا لطف آئے گا تو میں سوچ کوئی ایک شخص جملہ پڑھوں گا وہ بھی جناب ابو طالب کا، بس ایک جملہ پڑھوں گا وہ بھی جناب ابو طالب کا آپ کے قریب آ کر، لیکن بات میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، اور یہی آیت پڑھی تھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت یزید نے پڑھی تھی جب اہل بیت کا قافلہ دربار میں آیا تو یہی آیت یزید نے پڑھی تھی۔ تو جناب ثانی زہرا نے کہا تھا کہ یزید خبردار، تم نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں، تمہارے باپ دادا نہیں سمجھی،
تمہارے باپ دادا نہیں سمجھی تو تمہیں سمجھ میں کیسے آئے گی؟ یقین تو نے اس آیت کو سمجھا نہیں. یہ وہ عزت ہے جو عارضی ہے. یعنی کبھی کوئی 2 دن کرسی پر بیٹھ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عزت ہے. اللہ اس سے کرسی چھین سکتا ہے, اللہ اس سے کرسی چھین سکتا ہے. کسی کو دولت ہاتھ لگی تو یہ نہ کہے کہ ساری زندگی رہے گی. لیکن ہماری عزت یہ نہیں, ہماری عزت ہے وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین. ہماری عزت کے ساتھ خدا کی عزت شامل ہے. نہ اس کی عزت ختم ہوتی ہے نہ ہماری. ہماری عزت تکوینی, ہماری عزت تکوینی عزت ہے. تکوینی گھبرا دیتا ہے, گھبرائے نہیں. ہماری عزت تکوینی ہے, عارضی نہیں. کیونکہ ہماری عزت میں خدا شامل ہے. اگر اس کی عزت کو خطرہ ہو تو پھر ہماری عزت کو بھی خطرہ. جب اس کی عزت کو خطرہ نہیں. لیکن عجیب بات ہے, مولانا مودودی نے, امام فخر الدین رازی نے ایک عجیب بات لکھی. وہ یہ کہ اللہ نے کہا عزت میرے لیے, میرے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا. عزت میرے لیے, میرے رسول کے لیے, یا رسول ہی میرے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے. یا نا آدم عزت والا نہیں, نوح عزت والا نہیں, آدم عزت والا نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں اللہ عزت والا, میرا رسول, انبیاء اور مومنین. آپ نے 3 نام لی, اللہ, رسول اور مومنین. کیا انبیاء عزت والے نہیں؟ تو تمام مفسرین نے لکھا, مولانا مودودی سمیت, کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک مومنین میں شامل ہے. بس میں نے بڑا جملہ کر دیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل ہے. مولانا مودودی تو نے لکھا, علامہ فخر الدین رازی نے لکھا, لیکن مسلمان نہیں مانتے. نوجوانوں, تمام مسلمان بھائیوں سے میری گفتگو ہے, پھر بھی تمہیں عزت سمجھ میں نہیں آئی. ارے جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل ہے تو اب امیر المومنین وہ ہوگا جو آدم کا بھی امیر ہو, ابراہیم کا بھی امیر ہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لیکن نہیں, یہ میرے جملے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. یا نہ ہونا یہ چاہے تھا وللہ العزت ولرسولہ ہی. عزت ہے اللہ کے لیے, رسولوں کے لیے. آپ نے انبیاء کے عزت کو رسول کے عزت سے الگ کیوں کیا؟ رسول کو الگ کیا اور انبیاء کو الگ. اللہ کا جواب ملے گا عبدالحکیم خبردار. اگر میں رسول کو اور انبیاء کے عزت میں شامل کرتا تو آج ساری دنیا کہتی کہ کیا ہے, سارے نبی ایک جیسے ہیں, سارے نبی ایک جیسے ہیں. اسی لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کو میں نے الگ کیا اور رسول کو الگ کر کے دنیا کو بتایا کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی رسول کی عزت میں شامل نہیں تو تم دان خور رسول کیسے کیسے, تم رسول کیسے کیسے. خبر آپ نہیں گئے. آؤ پھر 20 آئے تو 20 آئے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ ہمارے بزرگ ڈاکٹر جو کل پرسوں میرے ساتھ ہیں اور سن میں بہت پڑھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اسے راسخ العقیدہ ہمیشہ دائم اور قائم رہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میں نے کتنی آیتیں پڑھی جو بھی اب پیٹ بنا ہوا. میٹھا میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں, گالیاں دیتی, ہمارا مذہب گالیاں نہیں دیتا اور ان کو دینا بھی چاہیے.
ان کو دینا بھی چاہیے، کیونکہ امام کا پتہ مرید سے پڑتا ہے۔ بس میں نے جملہ کر دیا، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئے گا؟ امام کا پتہ ماموم سے پڑتا ہے، مرشد کا پتہ مرید سے پڑتا ہے، ان کو دینی چاہیے۔ تو بھائی لیکن میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ اللہ نے منع کیا کہ ان کو نہ مانے۔ اب آؤ قرآن سے تجھے یاد ہے، پھر کس کو مانے؟ بھائی گھبرا تو نہیں ہے بھائی، میں دیکھ رو بھائی مشکل میں انبیاء کی مدد کی ہے مرتضی، مشکل میں انبیاء کی الہی تقریر، مشکل میں انبیاء کی مدد کی ہے مرتضی، مقدر کی بات ہے کہ ہمارا ہے پیشوا۔ سبحان اللہ، مشکل میں انبیاء کی مدد کی ہے مرتضی، مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے کہ ہمارا ہے پیشوا، رکھتا ہے بغض جو بھی، رکھتا ہے بغض جو بھی علی سے، تو جان لے ایندھن بنے گا خاک وہ جہنم کی آگ۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ اب آؤ قرآن حکیم سے پوچھے کہ اللہ ہم کن کو مانیں؟ سب ترجمہ کروں گا، ترجمہ غلط کروں آج کا تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ نے 20 نشانیاں بتائی، 20 کہ جس کو ہادی مانو اس میں 20 نشانیاں ہونا چاہیے، 20 خبر آگے کا ہے، جس کو ہادی مانو اس میں 20 نشانیاں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے مومن ہو، رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، خدا کی عبادت کرنے والا، خیرات دینے والا، اور اللہ کی راہ میں ایسے لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہے، میدان جنگ میں ایسے لڑے جیسے لڑنے کا حق ہو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس کو میں نے چنا ہو، میں نے بھائی زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہو، اس کو میں نے چنا ہو، میں نے چنا ہو۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وہ دین دار نہ ہو لیکن دین ان کی فطرت ہو۔ اب میری صاحب اس کے زیادہ عبدالحکیم نہیں کر سکتا، دین ان کی فطرت ہو، دین ان کی عادت ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے ملت پر ہو، باپ ابراہیم یعنی وہ ابراہیم کی ذریت ہو، ابراہیم کی، اسی سے زیادہ میں کلیئر نہیں کر سکتا، ابراہیم کی ذریت ہو۔ وہ سماکم المسلمین، اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا ہو۔ گھبرا دے میرے دوست، ایسی میری محنت نہیں، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں 20 نشانیاں، مومن ہو، رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، عبادت کرنے والا، خیرات کرنے والا، اللہ کے راہ میں ایسے لڑے جس سے لڑنے کا حق ہو، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہو، دین اس کی عادت ہو، ابراہیم کی ذریت ہو،
اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا ہو من قبل، وہ قرآن سے پہلے مسلمان ہو. باتوں کرو میرے بزرگوں جو میرے پاس بات ہو، وہ قرآن سے پہلے مسلمان ہو، نزول قرآن وقت مسلمان ہو. وفی ہاذا، اور اس قرآن میں بھی مسلمان ہو. یعنی میں نے جو نشانیاں بتائی ہے اس قرآن میں بھی مسلمان ہو، اس قرآن میں بھی مسلمان ہو. اور رسول ان پر شہید ہو، یہ کائنات پر شہید ہو. اور رسول ان پر شہید ہو، یہ کائنات پر شہید ہو. نمازی ہو، زکاتی ہو، واعتصموا باللہ، ان کا اللہ سے براہ راست تعلق ہو، ان کا اللہ سے براہ راست تعلق ہو. اللہ ان کا مولا ہو، یہ کائنات کے مولا ہو. اللہ ان کا مددگار ہو، یہ کائنات کے مددگار ہو. یہ ہے 20 نشانیاں اللہ نے بتائی کہ ان کو مانو، جس میں یہ نشانی ہے. میں مسلمانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، عبدالحکیم تم سے لڑنا نہیں چاہتا، نوجوانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. اللہ نے 20 نشانیاں بتائی، میں تم سے 20 نہیں کہتا، میں تم سے 19 نہیں کہتا، ارے میں تم سے 10 نہیں کہتا، 5 نہیں کہتا، 3 نہیں کہتا، 2 نہیں کہتا. پہلی نشانی ہے ہاتھی کی مومن، جن کے لیے تم کہتے ہو قرآن سے ایمان ثابت کرو، مذہب چھوڑ دیں. نوجوانوں گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ سمجھ میں آئے گا؟ میں نے کوئی حدیث نہیں، مولا کہتے ہی اسے ہیں جو مدد کرے. یا تو کہو کالی مولا نہیں ہے، اگر مولا ہے تو مولا کہتے ہی اسے جو مدد کرے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 30، 24، 40. ارے بھائی میں تو 60 تک پڑھا. سب آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں سمجھا نہیں. ایک آیت کو بھائی یہ جو ہم مجاز کرواتے ہیں یہ کیوں کرواتے ہیں؟ اگر اس میں فائدہ نہ ہو، اگر اس میں فائدہ کیوں کرواتے ہیں؟ بھائی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. کون سی اللہ کی تعریف؟ اللہ کی کیسے تعریف کریں؟ تعریف کی جاتی ہے جسم کی، وہ جسم سے پاک ہے. تعریف کی جاتی ہے اولاد کی، وہ اولاد سے پاک ہے. تعریف کی جاتی ہے والدین کی، وہ والدین سے پاک ہے. تعریف کی جاتی ہے رشتے داروں کی، وہ رشتے داروں سے پاک ہے. یا اللہ ہم آپ کی کیسے تعریف کریں؟ تو شاید جواب ملے گا عبدالحکیم جن کی میں تعریف کروں تو بھی ان کی تعریف کروں، جن کی میں تعریف کروں ان کی تو تعریف کر. جلدی جلدی 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی دعوت فکر نہیں سمجھنا تم، کیونکہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے میں 10 آیتیں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی تک پڑھا. یعنی ایک آیت پڑھی بس. سورۃ فاطر میں اللہ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، پوری عزت کا مالک میں ہوں، عزت والا صرف ہوں، وہ ہے اور کوئی نہیں. ارے بھائی اگر پورے قرآن میں یہ آیت ہوتی تو میں مانتا، لیکن جب اللہ نے سورۃ المنافقون میں کہہ دیا کہ نہیں عزت والا میرا رسول بھی ہے تو اب رسول کو بھی ماننا پڑے گا، مومنین کو بھی ماننا پڑے گا. کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ عزت والا ہے؟ اللہ نے کہا یہ دعویٰ اللہ دیکھنے میں آئے تو عزت کرے نا.
اللہ نے کہا صرف میں نہیں آؤں گا، جو میرے رسول کی عزت کرتا ہے وہ رسول کی نہیں، وہ میری عزت ہے، جو علی کی عزت کرتا ہے نا وہ علی کی نہیں، وہ میری۔ نہیں گھبرا تو نہیں ہے، توجہ ہے میری گفتگو پر؟ بھائی اللہ نے کہا دیا سورت اعراف میں ان الارض للہ، زمین کا مالک میں، زمین کا مالک میں اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میر صاحب اگر یہ آیت اللہ کا دیتا نا ہم اور کو نہ مانیں، گھبرا تو نہیں ہے؟ تمام مسلمان بھائی کے لیے تقریر اگر صرف یہ ہوتا ان الارض للہ تو ہم اور کو کہا جانا باقی تو زمین کا مالک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یورثھا من یشاء من عبادی، جو بندے میری مشیت ہے ان کو میں نے وارث بنا دیا۔ بھائی خبر آ گئی، شاید آپ نے میرے جملے کو نہیں سمجھا۔ ارے بھائی اب تو بات آ گئی کہ اللہ کے بندے ہیں زمین کے وارث، اگر تم نے ان کو نہیں مانا تو ان کو نہیں، خدا کو نہیں مانا، وارث ہے۔ دوسری آیت سے پڑھ، یہ الفاظ سورۃ کاف، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بس میں نے زبور میں فیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے بعد میرے صالح بندے ہوں۔ اور مسلمان نماز میں نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں نا نماز، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر سلام۔ وہاں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب کوئی انسان حالت گناہ میں ہو تو اس پر سلام نہ کرو۔ اب خدا نے نظام ایسے کائنات کا بنایا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں کہیں نہ کہیں نماز ہو نہ ہوتی نہ ہو۔ کہیں فجر کی نماز ہے، کہیں ظہرین کی، کہیں مغربین کی، 24 گھنٹہ نماز ہو رہی ہے اور 24 گھنٹہ صالحین پر سلام ہے۔ معلوم صالحین اسی کو کہتے ہیں جو بے عیب ہو، معصوم ہو، مالک وہ وارث یہ۔ بھائی زبان سے بات کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وارث مالک وہ، وارث یہ۔ نوجوانوں تو پھر عزت کو اس کی ہے ایک عجیب تو آج لاہور میں کہنا چاہتا ہوں۔ الفاظ کیا ہے قرآن میں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ سورت جو نازل ہوئی ہے الم نشرح، یہ مکے کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک سورہ کی آیت ہے، ابتدائی یا جو ابتدائی سورتیں نازل ہوئی ہے ان میں سے اس سورت کی یہ ایک آیت ہے، اور فعل ہے ماضی کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا معنی کہ بلا الفاظ عجیب ہے۔ وَرَفَعْنَا، اگر آیت ہوتی وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو اس کی معنی ہوتی میرے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ابھی بھی یہی معنی کرتے ہیں، غلط۔ بھائی ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں نہیں سمجھا سکتا؟ آیت اگر ہوتی ورفعنا ذکرک تو اس کی معنی ہوتی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن آیت ہے ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب ہم نے، لک آتی ہے ملکیت کے لیے، ملکیت کے لیے، میرے حبیب ہم نے آپ کی عزت کو بلند کیا، آپ کے لیے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے، یعنی عزت آپ کی ملکیت ہے۔ میں سمجھا، پھر نہیں سمجھا تھا،
سکتا کیونکہ وہاں آپ کا دماغ گیا نہیں جہاں میں جانا چاہتا ہوں، جہاں میں آپ کو لے کے چاہتا ہوں، کیا ہے کہ ہم نے آپ کی عزت کو بلند کیا آپ کے لیے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے۔ لک کا ملکیت ہے، یعنی اللہ نے لک کہہ کر دنیا کو بتایا کہ رسول کی عزت فضیلت ملکیت ہے، یہ فضیلت ملکیت ہے رسول کی، یہ عزت ملکیت ہے رسول کی۔ ارے جس کو رسول عزت دے وہ ہے عزت والا، کیونکہ فضیلت ہے رسول کی ملکیت۔ اب جس کو رسول عزت دے وہ ہے عزت والا، جس کے لیے کھڑے ہو جائے وہ ہے عزت والا، جس کو کر کانٹوں پر بٹھائے وہ ہے عزت والا، اور جس کو دربار سے نکال دے نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ عزت کا مالک وہ ہے، ملکیت ہے ان کی، زمین کا مالک وہ ہے، ملکیت ہے ان کی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میری جنت میں داخل ہو جا، جنت میری ہے، جنت کا مالک وہ۔ اگر یہ آیت ہوتی تو تو کہہ سکتا تھا مجھے کہ جنت اللہ کی ہے، جس کو چاہے داخل کر، لیکن اللہ نے سورۃ مریم میں کہا فرمایا تلکل، یہ جنت یہ تلکل جنت التی نور تم نے بادنا من کان تقیا، یہ جو جنت ہے، یہ جو جنت ہے میں نے ان کو ایسے بندوں کو وارث بنایا ہے جو میرے تقی بندے، جو میرے تقی بندے ہیں۔ ہے کوئی کسی کا امام تقی؟ بڑا جملہ کر دیا میرے نوجوانوں، اب تو سے میرے قریب ایسے آن کے بیٹھے ہیں جن کو سر شوق ہوتا ہے، ارے بھائی پہلے میری تقریر کو تو سمجھا کرو۔ نعرہ حیدری، جنت کا مالک خدا، بارش یہ ملکیت ہے ان کی۔ گھبرا گئے؟ گھبراؤ نہیں، میں کچھ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ جنت کا عزت کا مالک وہ، ملکیت ان کی، زمین کا مالک وہ، ملکیت ان کی، جنت کا مالک وہ، ملکیت ان کی۔ گھبرا گئے ہو؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے کہا ذا کتاب اللہ، یہ قرآن میرا، یہ قرآن میرا کتاب ہے، میرا کتاب ہے، میرا کتاب۔ اگر آیت صرف یہ ہوتی تو عبد الحکیم اسی آیت پر عمل کرتا، اگر فرض بھی آیت ہوتی تو عبد الحکیم اسی پر عمل کرتا، لیکن سورۃ کے فاصل میں ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، ہاں میں نے یہ قرآن نازل کیا رسول پر، لیکن ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، اس قرآن کے وارث میں نے بنائے ہیں، میں نے بنائے ہیں، اور بنائے بھی ایسے ہیں جیسے محمد مصطفیٰ ہے نا، ایسے یہ بھی مصطفیٰ۔ گھبرا گئے شاید؟ جیسا محمد مصطفیٰ، قرآن کا مالک اللہ، میراث ان کی۔ گھبرا گئے؟ مجھے مزہ نہیں آیا، میں کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کو سمجھے، یعنی ہماری مجالس کو سمجھے کہ یہ مجالس ہم کیوں کر رہے ہیں۔ عزت کا مالک اللہ، ملکت ہے، زمین کا مالک اللہ، وارث بنایا ان کو، جنت کا مالک اللہ، وارث بنایا ان کو، قرآن کا مالک اللہ، وارث بنایا ان کو۔ بھائی نوجوانوں گھبرا تو نہیں ہے؟ مجھے دو تین جملے کہنے تاکہ میں قریب آ کر آپ سے بات کروں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ ہے کہ اللہ حافظ۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ مالک یوم الدین، 5 وقت نماز پر مالک
یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کا مالک میں مانتا ہوں، لیکن کوئی بتائے کہ کیا اللہ قیامت کے میدان میں آئے گا؟ آئے گا؟ اور قرآن سے پوچھے کہ مالک وہ آئیں گے کون؟ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے مالک تو وہ ہے، ارے اسی پر تو بیچارے ملا بہت گئے، ایک آئے علی علی نہ کرو، رسول رسول نہ کرو۔ ارے بھائی اور کیا کرے؟ اگر یہ آئے کہ اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، اس کو تو دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ ایک جملہ پھر بھی عجیب جملہ عبدالحکیم کہنا چاہتا، ایمان سے بتاؤ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ واجب قربت اللہ، کیا قربت اللہ؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے۔ اب پھر نہ جانا، عبدالحکیم ایک جملہ کہتا ہے لاہور میں زندگی میں پہلی بار، میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں خون دے رہا ہوں اور آپ سو رہے ہیں، میں پہلے بھی لاہور میں نہیں آ سکا شہزاد خان کی مدد میں، اسی لیے تو ڈاکٹر منع بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ میری زندگی ہے، یہ علی کا ذکر میری زندگی ہے، یہ علی کا ذکر میری۔ ارے تم کہتے 73 سے کر جاتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی قربت کے لیے، یہی پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ ارے کتنے جھوٹے ہو کہ نیت کرتے ہو کہ اللہ کی قربت کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور آخر میں انتہا کام کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم نے نماز پڑھی اللہ کے قربت کے لیے اور سلام دے رہے ہو رسول کو، اس کو جو نا میں آ رہا ہوں میر صاحب کے گھر میں، سامنے میر صاحب ہے اور سلام دے رہا ہوں ڈاکٹر نبی بسانی۔ میر بھائی کیا کہیں گے کہ عبدالحکیم کو کیا ہو گیا؟ تو پڑھا لکھا تھا، آیا ہے میرے پاس، جو سامنے نہیں ہے اس کو سلام دے رہا ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کو سلام دے رہا ہے۔ ارے نیت کی تھی کہ اللہ سے قریب ہو جائے اور انتہا کی رسول کے سلام پر۔ اللہ نے تمہیں بتایا کہ ساری زندگی ہو کرتے رہو، میرے پاس آ نہیں سکتے، اگر تم میرے پاس آنے کا ارادہ کرتے ہو تو میرے پاس نہیں آؤ گے، میرے رسول کے پاس آؤ۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی نوجوانوں بات؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو قیامت کا مالک وہ، قیامت کا مالک وہ، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ نے کہا ملائکہ آئیں گے ان کو لینے کے لیے، ان کو، ایک کو نہیں، ملائکہ آئیں گے ان کو لینے کے لیے جن کو آج خوف نہ ہوگا، آج لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، آج ملائکہ لینے کے لیے آئیں گے ان کو جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور ان کو کہیں گے چلو میدان حشر میں، تمہاری بغیر قیامت نہیں ہوتی۔ ارے کہو اللہ کو کہا ہے، قیامت کا مالک تو وہ ہے نا، قیامت کا مالک تو وہ ہے نا، تو وہ آئے نا، وہ نہیں آئے گا، وہ اسی بات سے بات ہے کہ آئے اور جائے، وہ اسی بات سے بات ہے کہ آئے اور جائے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کو لے کر آئیں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ اگر یہاں تک بھی آیت ہوتی تو کہتے ہی اللہ کے لیے ہے، اللہ کو لے کر آئیں گے،
ان کا تو ہے نا سینے میں اللہ کو لے کر آئیں گے، اللہ کو لے کر آئیں گے، لیکن آیت آگے چلی، آیت استقبال کریں گے اور کہیں گے ہاذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم۔ نہیں، آیت پوری میں نے نہیں پڑھی، آیت پوری نہیں پڑھی، ملاک الموت کہیں گے ہاذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج دن کے مالک تم ہو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جو میں کہوں گا وہ آپ کریں گے اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں خدا کروں گا۔ نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے، ایک آیت مجھے پڑھنے تاکہ پوری تقریر کا نتیجہ نکلا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، جو کوئی میرا بازو پکڑے، مالک ہو وارث، اب ان کے دروازے پر جاؤ، جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے اس کو نہ اس کے پاس تو نہ ہم پہنچ سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پر تو جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے نا اس کے پاس جاؤ نا، یہ سیدھا وہاں کیسے پہنچو گی؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ اب اللہ نے کہہ دیا سورۃ النساء میں قل اللہ فی الشفاعۃ جمیعا، پوری شفاعت کا مالک میں، لاہور والے جہاں جہاں سے آئے اور آپ کو لطف آئے گا، ایک نتیجہ خیر تقریب آپ کے سامنے کر رہا ہوں، دونوں یہ نہیں کہ میں صرف ایک پہلو کو چھوڑ رہا ہوں، وحدانیت کو چھوڑ رہا ہوں، نہیں، اللہ نے کہا میں پوری شفاعت کا مالک، پوری شفاعت کا مالک، تو یا اللہ پھر کیا کریں گے؟ آپ ہی شفاعت کریں، آپ ہی کریں، وہ اللہ نہیں جو شفاعت کرے، شفاعت کی معنی ہے سفارش کرنا، کیا اللہ کے اوپر کوئی اور طاقت ہے؟ زبان سے تو بات کر، زبان سے تو بات کر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قبلہ دو آیتیں، دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ نے نشانیاں بتائی کہ کس کی شفاعت ہوگی اور کون کرے گا۔ بھائی زبان سے نوجوانوں نیند نہیں کرو، ابھی اسی زمانے میں نوجوان سو جائیں تو پھر بوڑھے ہمیں کہاں جائیں گے؟ سمجھ میں آئے گا؟ دو آیتیں، دونوں کے آپ کو نمبر بھی دیتا، شفاعت کس کی ہوگی، کون کرے گا۔ سورۃ انبیاء کی 28 آیت، سورۃ انبیاء کی 28 آیت میں ارشاد ہوا ولا یشفعوا، کس کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں، کسی کی شفاعت، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، الا ہاں ہوں گی کس کی، لمن ارتضی، جس کے دین اسلام سے میں خدا راضی ہوں گا۔ اگر یہ تم نے جملہ نہیں سمجھا تو میری پوری تقریر جان جائے گی۔ کس کی شفاعت نہیں ہوگی، کس کی شفاعت، اس کی شفاعت جس کے دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ اور اس کے حدر کہتے ہیں کہ اللہ دین اسلام سے راضی، تو بھائی مجھے سمجھاؤ، لیکن قرآن کا دلیل دینا پڑے گا، حالانکہ حدیث پڑھنے کا مجھے حق ہے، آپ کو نہیں۔ اگر میں حدیث پڑھوں تو مجھے حق ہے، کیونکہ رسول کہا کر گیا تھا کہ میں قرآن اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی تعلیم اور معلم، علم اور عالم دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مجھے حق تھا کہ میں عالم کی حدیث پڑھوں۔ ارے تمہارے نے جو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ حدیث پڑھو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تمہیں کوئی حق نہیں،
لیکن بتا کہ اللہ کس سے دین اسلام سے راضی ہے؟ ارے کیا تمہارے بخاری تک اس آیت کو کوٹ کیا، بخاری تک اس آیت کو کوٹ کیا کہ اللہ دین اسلام سے کب راضی ہوا؟ اللہ راضی ہو، اللہ نے کہا شفاعت اس کی ہوگی جس کے دین اسلام سے میں خدا راضی۔ خدا کی قسم پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے، اور اس کو صحیح بخاری نے بھی کوٹ کیا کہ جب رسول نے خطیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آواز الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوں۔ معلوم شفاعت ان کی ہوگی جن میں دین اسلام میں علی ہوگا۔ نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آئی نوجوانوں بات؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب کون شفاعت کرے گا؟ کون شفاعت کرے گا؟ یہ بھی الفاظ ہے قرآن میں سورۃ الزخرف کے 86 آیت میں 86 آیت۔ کون شفاعت کرے گا؟ بلا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ، میرے حبیب وہ کون ہے؟ وہ نام نہیں میں کہوں، میرے حبیب وہ ان کو پکارتے ہیں جو میرے شفاعت کے مالک نہیں۔ شفاعت کے دو قسم، شفاعت بالاذن، شفاعت بالملکیت۔ زبان سے بات کر لو جوانو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نے کہا کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہوں گے جو اذن لے کر کریں، اذن لے کر، کیونکہ شفاعت ان کی ملکیت نہیں، اور کچھ وہ ہوں گے جو شفاعت کے مالک ہوں گے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میرے شفاعت کے مالک نہیں۔ دو باتوں پر اعتراض ہے، پکارنا شفاعت کا مالک سمجھنا، میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں میرے شفاعت کے مالک نہیں۔ معلوم ہوا پکارنا اسی کو جائز ہے جو شفاعت کا مالک ہو، شفاعت جس کی ملکیت ہو۔ میرے حبیب وہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہے، اللہ ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کا مالک ہے۔ نوجوانوں سارے ان پڑھ نہیں ہوتے، سارے پڑھے، اب عجیب بات ہے، اللہ نے یہ کہا تھا اور پھر اللہ من شہد بالحق، من ضمیر غائب واحد مذکر، شہد فاعل واحد مذکر، جمع کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ بھی استعمال نہیں۔ اللہ نے کہا ہاں اس کو پکارو جو میری شفاعت کا مالک ہے، اس کو پکارو جو میری شفاعت کا مالک ہے۔ کون ہے؟ من شہد بالحق، جس نے میری وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کی نبوت کی گواہی دی۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ اب جا کر سنا دیتے کہ کون ہے وہ۔ اور اللہ ہمیں اللہ پھر جمع کا جانے کی استعمال ہوتا ہے، وہ ہم جانب، اور جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ تمہاری نیت کو بھی جانتے ہیں۔ زبان سے بات کر، وہ تمہاری نیت کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ آج کہتے ہیں علی حاضر ناظر نہیں، علی دیکھتا نہیں۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا میر صاحب ناظر البلاغہ میں کہ میرے مولا نے ناظر البلاغہ میں فرمایا کہ میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا جس کو میں کہوں گا کہ میرا، میں
کہوں گا کہ میرا تو میں سوچتا تھا مولا نے کیوں کہتا ہے، لیکن جب ابھی دنیا میں پتا چلا کہ کہتے ہیں علی دیکھتا نہیں ہے، علی حاضر ناظر نہیں ہے، ہمارے دل کو نہیں جانتا، تو میرے مولا نے فرمایا عبدالحکیم ان کی تھوڑی شفاعت کروں گا تو مجھے حاضر ناظر نہیں مانتے۔ بس مجھے اب 12 جملے وہ بھی میں نے ختم کر دیا، کیونکہ اگر وہاں چلوں گا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ مجھے صرف 12 جملے معصوم کے کہنے، ہر فضیلت کا ظرف یہ، ہر فضیلت کا ظرف اس کو کہتے ہیں، یہ میری ٹوپی ہے اس میں نے رومال ڈالا، اب یہ ظرف بن گئی، اب کس کو رومال لینا ہے تو ٹوپی کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ جتنا ٹوپی سے دور بھاگو گے اتنا منزل سے دور، تو یہ ہے ہر چیز کا طرف۔ تقریب اختتام کو تقریب نتیجے پر پہنچ گئے، ہر فضیلت کا طرف۔ اور آپ جا کر آج پڑھیں مفاتیح میں، زیارت جامعہ میں، اور زیارت جامعہ محفوم کی زیارت ہے، اس سے 12 پہلے جملے میں کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو تم پر اے نبوت کے اہل، یہ نبوت کے طرف۔ اب کسی نبی کو نبوت لینی ہو تو ان کے پاس آنا پڑے گا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو تم پر اے نبوت کے اہل، وموضع الرسالت، سلام ہو تم پر اے پیغام خدا کے مرکز۔ آپ اس کے سامنے یہ نہ ترجمہ کرو اور خاموش رہے تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کہاں جا کر پڑھوں گا پھر میں، تو پھر تو پاکستان چھوڑ جاؤں گا۔ وموضع الرسالت، سلام ہو تم پر اے پیغام خدا کے مرکز، وہ مختلف الملائکہ، سلام ہو تم پر اے ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ۔ محبت الوحی، سلام ہو تم پر اے نزول خدا کی جگہ۔ وہ معدن الرحمہ، سلام ہو تم پر اے خدا کے رحمت کے سرچشمہ۔ وہ خزان العلم، سلام ہو تم پر اے خدا کے علم کے خزینے دار۔ وہ منتہا العلم، سلام ہو تم پر اے علم اور صبر کی انتہا۔ وہ اصول الکرم، سلام ہو تم پر اے شفقت اور مہربانی کی ابتدا۔ وقادت الامم، سلام ہو تم پر اے تمام امتوں کے سردار، اے تمام امتوں کے تاج۔ وہ اولیاء النعم، سلام ہو تم پر اے نعمتوں کے والی اور وارث۔ وب موالاتکم تمت الکلمت، بس مجھے اسی پر ناز ہے کہ تمہاری محبت کی وجہ سے میرا کلمہ تمام ہو گیا۔ گھبرا تو نہیں گے؟ اگر ان 12 جملوں کا ترجمہ آپ کو دیکھ لیں تو پھر کسی اور کی طرح ہوگا، جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ارے جب کسی کو تمام چیزیں سستے دام میں لاہور میں ملتی ہیں تو پھر پنڈی کیوں جاتا ہے؟ تو پھر پنڈی کیوں جاتا ہے؟ اور جب تمہیں تمام چیزیں یہاں لاہور میں ملتی ہے سستے دام میں تو پھر پنڈی کیوں جاتا ہے؟
معلومہ تمہیں لاہور سے کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے کہ یہاں چھوڑ کر وہاں در بدر پھرتا ہے. ارے مرتے مر گیا، اس کو صحیح دروازہ نہیں آیا. ارے تمہیں جنت نہیں ملے گی، قرآن نہیں ملے گا، شفاعت نہیں ملے گا، تو قیامت تک در بدر پھرتا رہے گا جب تک حیدر کے دروازے پر ہر بات کا سر. لیکن سمجھا یہ ہے ہماری مجلسوں کا مقصد. یہاں زندگی ملتی ہے، یہاں جنت ملتی ہے، یہاں جنت ملتی ہے. میر صاحب یہ ہمارے مسلمان بھائی نے لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ پر بار بار درود کیوں پڑھے؟ کیوں درود پڑھے؟ بار بار آپ پر درود پڑھے اور آپ کے آل پر کیوں درود پڑھے؟ کیا رسالت ہے، کیا رسالت ہے جو جواب دے رہے؟ گھبراتے نہیں، پوری توجہ میری گفتگو پر. رسول نے فرمایا اسی لیے بار بار اسی لیے درود پڑھ رہے ہو کہ کفارتن لذنوبنا، تم دعا مانگتے ہو کہ اس درود کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، وطہارتن لوجودنا، اور یا اللہ اس درود کی وجہ سے ہماری ولادت صحیح ہو جائے. اسی سے زیادہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے، اسی کے پاس کوئی پاس جملہ. ارے رسول کے ذات نے بتایا کہ تم در بدر پھرتے رہو، جب تک علی کے دروازے پر نہیں آؤ گے تمہاری ولادت میں شک ہے، تمہاری ماں کا کپور. ہم بے وقوف ہیں جو علی کرتے. یہ ہے ہماری مجالس کا مقصد. ارے جو اپنے ماں سے دودھ کی لج رکھنا چاہتا آئے اسی دروازے، جس کو جنت چاہیے آئے اسی دروازے. مالک وہ ملکیت لیکن خدا نے ملکیت دی ہے تو تمہیں حسد کیوں؟ ہاں واقعی خدا نے سب کچھ دے دیا، لیکن یا اللہ اگر انہوں نے سب کچھ دے دیا تو آپ کا بھی سب کچھ بچا دیا. آپ کا بھی سب کچھ بچا دیا. یا اللہ ذکر آپ کا بچ گیا، یا اللہ ذکر آپ کا بچ گیا، اور گھر لٹ گیا علی اور بطول. نوجوانوں میں تصویریں نہیں پڑھوں گا، چند منٹ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں. ذکر بچ گیا خدا کا اور گھر لٹ گیا علی اور بطول کا. گھر لٹ گیا علی اور بطول کا. میرے جملے نہیں، محدث کاشانی نے یہ جملے لکھے ہیں اپنے مقصد میں. محدث کاشانی نے یہ جملے لکھے ہیں اپنے مقصد میں کہ پہلی سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا. پہلی سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا. نوجوانوں میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں مجھے معاف کرنا. کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، مولا ہم آپ کے بابا کے مجلسوں میں جاتے ہیں، روتے ہیں، ہم آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں. مولا آپ کے بابا نے بھی ہمیں یاد کیا تھا. سید سجاد نے رو کر کہا، مومن تم میرے بابا کو یاد کرتے ہو کھانا کھا کر، تم میرے بابا کو یاد کرتے ہو پانی پی کر، لیکن میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا تو میرے پاس آیا اور مجھے کہا، بیٹا سجاد جب مدینے جائیں تو شیو کو میرے لاکھوں سلام کرنا. شیو کا میرے
سلام کہنا اور ان کو کہنا جب کوئی پردیسی دیکھے تو میری غربت کو یاد کرنا. ہاں جب کوئی پیاسا دیکھے تو میری پیاس کو یاد کرنا. اور عجیب جملہ کہا اور ان کو کہنا کہ اوقات کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے افضل کے لیے پانی کن طرح مانگا. کاش یہ بڑا جملہ ہے. کاش یہ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تو میں نے افضل کے لیے کس طرح پانی مانگا تھا. اور سید سجاد نے کہا آخری جو جملہ میرے